بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ومن يضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فما لہو تو اس کے لیے نہیں ہوگا من ولی کوئی حمایت کرنے والا من بعدہ اس کے بعد وَتَرَى اور آپ دیکھیں گے الظالمین ظالم لوگوں کو لما رأوا العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے یقولون کہ وہ کہیں گے هل الی مرد کیا کوئی راستہ کیا واپسی کا من سبیل کوئی راستہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ان لوگوں پر عذاب آئے گا نا اور ان لوگوں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اس وقت انہوں نے چیخ پکار کر بھاگ دوڑ مچانی ہے، ادھر بھاگے اور کہیں گے کہ واپسی کا کوئی راستہ کہاں ہے، کہاں سے واپس جا سکے، بھاگ کر دنیا میں چلے جائیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ وَتَرَاهُمْ اور آپ ان کو دیکھیں گے يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا کہ ان لوگوں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، انہیں آگ کے سامنے لایا جائے گا۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ خاشعین جھکے ہوئے ہوں گے من الذل ذلت کی وجہ سے، ذلیل اور رسوا ہو کر، جیسے کوئی بندہ آتا ہے نا سر جھکا کر، یہ لوگ جھکے ہوئے ہوں گے، سر جھکا ہوا، نظریں جھکی ہوئی، وہ اکڑ جو دنیا میں ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے گی کہ ہم نہیں مانتے، کون ہم سے منوائے گا، ہاں ہم نہیں آتے دین کی طرف، کون ہمیں لے کر آئے، وہ ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، سب کچھ رہ جائے گا، جھکے ہوئے ہوں گے اس وقت۔ سمیرا کل تمہاری کلاس ہوئی تھی نا، آج پھر وہی حالت ہے۔ ینظرون دیکھ رہے ہوں گے من طرف خفی چپکے چپکے آنکھوں سے، جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، اور ادھر ادھر دیکھیں گے بھی تو یوں چپکے چپکے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، نظریں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا اور ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں الذین خسروا جنہوں نے نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامت قیامت کے دن۔ الا غور سے سنو ان الظالمین بے شک یہ ظالم لوگ فی عذاب مقیم ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، خود نہ مانا، گھر والوں سے نہ منوایا، اپنے گھروں میں اللہ کا نظام نافذ نہ کیا، اصل نقصان تو وہی لوگ اٹھائیں گے، اور ایسا نقصان کہ ہمیشہ کا عذاب جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا۔ وما کان لہم اور ان کے لیے نہیں ہوں گے من اولیاء کوئی حمایت کرنے والے، کوئی دوست، کوئی طرفداری کرنے والا، چلو کہیں سے کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے، کوئی میری حمایت کرے، کوئی میرا ساتھ دے، میری طرفداری کر دے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ینصرونہم جو ان کی مدد کرے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل تو اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ استجیبوا لربکم اپنے رب کا حکم مان لو، من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ جس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، من اللہ اللہ سے، ما لکم تم لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، من ملجأ یومئذ اس دن کوئی پناہ،
وما لکم اور تم لوگوں کے لیے نہیں ہوگا من نکیرن کہیں چھپنا فَإِنْ أَعْرَضُوا پھر اگر یہ لوگ نہ مانے پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ تو ہم نے آپ کو علیہم حفیظا ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ان علیک الا البلاغ آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے آپ کوئی نگران نہیں ہے کہ بھئی آپ ان کو زبردستی منوائیں اور روک ٹوک کریں اور بار بار کہیں بس پہنچا دیا کافی ہے اللہ کا پیغام پہنچا دو کوئی مانے اس کی مرضی نہ مانے اس کی مرضی ہر ایک کا اپنا فائدہ نقصان ہے سر پر تلوار لے کے کوئی کھڑا نہیں ہوگا کہ بھئی اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیں اور پھر آگے کوئی علماء ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کوئی مدرسے والے وہ کھڑے ہو جائیں نہیں پیغام پہنچانے اصل کام بس پہنچا دیا ٹھیک ہے کوئی مانتا ہے اس کا فائدہ نہیں مانتا اپنا نقصان ہے وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا اور بے شک ہم لوگ وَإِنَّا إِذَا اور بے شک ہم جب أَذَقْنَا چکھاتے ہیں الانسان انسان کو منا رحمتن اپنی طرف سے مہربانی فرح بها تو اس پر اتراتا ہے خوشی مل گئی شور شرابہ ڈھول باجے گانے ہاں مطلب طوفان بدتمیزی اتراتا پھر رہے غرور کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا کسی کو دیکھنا نہیں ہے کسی کی طرف رخ نہیں کرنا کسی کو انسان نہیں سمجھتا مل گیا نا کچھ تو اب اس پر غرور ہے اترا رہا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر ان کو پہنچتی ہے سیئۃ کوئی بری حالت بما قدمت ایدیہم ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی مصیبت آ گئی فَإِنَّ الْإِنسان تو بے شک وہ انسان کفور ناشکرا ہے خوشی مل گئی نا اس پر شکر ادا نہیں کرتے اطرار ہے ہمیں تو یہ مل گیا ہمیں تو وہ مل گیا ہم نے محنت کی کامیاب ہو گئے ہم نے دکان چلائی اب ہمیں اتنا مال مل گیا ہاں ہم ذہین تھے تو ہماری سمجھ تھی تو ہم باشعور تھے ہماری اپنی ذہانت ہے ہمارا اپنا کمال ہے ہمیں ترقی مل گئی اطرار ہے کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے ڈھول دھماکے خوشیاں منا رہے اچھا اگر کوئی پریشانی آ گئی تو یہ نہیں سوچتے کہ میری اپنی گناہوں کی وجہ سے آئی میری نافرمانیوں کی وجہ سے پریشانی آئی مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا پریشانی آ گئی توبہ کرو ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا پروردگار غلطی ہو گئی ہے ہم نے ضرور تیرا کوئی حکم توڑا تبھی تو نے ہم پر یہ مصیبت بھیجی اللہ سے معافی مانگے نہیں ان الانسان کفور اب بکواس نہ شکریہ ہمیں تو کبھی کوئی خوشی ملی نہیں ہم پہ تو ہمیشہ ہی ایسے حالات آتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسے ہوتے ہیں اب ساری نعمتیں اللہ کی بھول گئی ہمیں تو کبھی خوشی راس ہی نہیں آئی ہمیں تو کبھی کوئی اچھا ملا ہی نہیں ہاں ہم نے تو ہمیشہ ہی برے حالات دیکھے اب بھول گئے سارا اترانا اب الٹا شکایتیں ہو رہی ہیں شکوے ہو رہے وہ جو خوشی ملی تھی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور جب خوشی ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں کوئی شکر وکر نہیں للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے اور بھائی توجہ سے پڑھ لو دیکھ کر الفاظ ایک ایک لفظ کا میں الگ الگ پڑھاتی ہوں اس میں تو آپ لوگوں کو کم از کم کچھ غور کرنا چاہیے یہابو عطا کرتا ہے لمن یشاء جس کو چاہتا ہے اناثن بیٹیاں ویہابو اور عطا کرتا ہے لمن یشاء جس کو چاہتا ہے الذکور بیٹے او یزوجہم یا ان کو جوڑے دیتا ہے ذکرانا و اناثا بیٹے اور بیٹیاں جس کو مرضی دے دے یخلق ما یشاء جیسے مرضی پیدا کر دے کہیں بیٹے دیتا ہے کہیں بیٹیاں دیتا ہے کہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جوڑے دے دیتے ہیں بیٹے بھی ہوتے بیٹیاں بھی ہوتی ہر نعمت ہوتی اور کہیں کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا نہ بیٹے نہ بیٹیاں
مرضی کا مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کب کہاں دینا ہے، اس کو سب پتہ ہے، اور وہ قدرت والا ہے، دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، نہ دینا چاہے کوئی اس سے زبردستی لے نہیں سکتا۔ وَيَجْعَلُ اور کر دیتا ہے، مَن یشاء جس کو چاہتا ہے، عقیماً اولاد کے بغیر، خالی رکھتا ہے، کسی کو اولاد نہیں دیتا، مرضی اس کی۔ انہ علیم بے شک وہ جاننے والا، قدیر قدرت والا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے، اور جس کو دینا چاہے اس پر اسے قدرت بھی ہوتی ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ دینا چاہے اور کوئی اس کو دینے نہ دے۔ ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتے، اس کے پاس اختیار ہے سارا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، أَن يُكَلِّمَهُ اللہ کہ اللہ اس سے بات کرے، إِلَّا وَحْيًا ہاں مگر اشارے سے، أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ یا پردے کے پیچھے سے، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا یا وہ فرشتہ بھیجتا ہے، فَيُوحِيَ پھر وہ فرشتہ وحی لاتا ہے، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے، ما یشاء جو اللہ چاہتا ہے۔ کوئی انسان ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللہ، انسان ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتا، اور آج تک کسی نے کی بھی نہیں۔ ہاں إِلَّا وَحْيًا کسی کے دل پر اللہ الہام ڈال دے، اللہ کی طرف سے کوئی بات کسی کے دل میں آ جائے، جیسے انبیاء کرام کے ساتھ ہوا، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پردے کے پیچھے سے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ساری دنیا مل کر اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ اکیلا ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ تو پردے کے پیچھے سے موسیٰ نے بات کی، یا پھر ایسے اللہ بات کرتے ہیں کہ اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، اور جو اللہ نے چاہا وہ وہی فرشتے نے انبیاء کو سنا دی۔ وہ باتیں تو اللہ کی ہوتی ہیں لیکن فرشتے کے ذریعے، براہ راست کسی سے اللہ بات نہیں کرتا، کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکتا براہ راست۔ انہ علی بے شک اللہ بلند ہے، حکیم حکمت والا ہے، وکذالک اور اسی طرح سے، اوحینا الیک ہم نے آپ کی طرف بھیجا، روحاً ایک فرشتہ، من امرنا اپنے حکم سے، ما کنت تدری آپ کو تو پتہ نہیں تھا، مل کتابو کتاب کیا ہے، ولل ایمانو اور نہ ہی ایمان کا، نہ آپ کو کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا، آپ تو عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے نا، پھر ہم نے فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کو نبوت دی، آپ کو کتاب دی، ہاں اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَا لیکن ہم نے اس کو وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لیکن ہم نے اس کو روشنی بنایا، نہدی بہ اس سے ہم رستہ دکھاتے ہیں، من نشاء من عبادنا اپنے بندوں میں سے، جس کو چاہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا تھا ایمان کا، کتاب کا، شریعت کا، اللہ کے نبی 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے نا، عام انسانوں کی طرح، نہ کتاب ہے نہ نبوت ہے، کچھ بھی نہیں، عام انسان تھے، سب کہتے تھے بھائی بڑا اچھا نوجوان ہے، صادق ہے، امین ہے، سچ بولتا ہے، امانت والا ہے، نیک آدمی ہے، لیکن پیغمبر نہیں تھے۔ پھر اللہ نے روشنی بنا کر قرآن کو اتارا، اور اب اس روشنی کے ذریعے اللہ جس کو چاہتے رستہ دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اور بے شک آپ رستہ دکھاتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھا رستہ۔ اب یہ رستہ آپ کو اللہ نے دیا نا، تو اس روشنی میں، قرآن کی روشنی میں آپ لائٹ جلاتے ہیں قرآن کی، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ رستہ قرآن کا رستہ ہے۔ اور کون سا رستہ سیدھا رستہ ہے؟ صراط اللہ اللہ کا رستہ، الذی لہ ما فی السماوات وہ اللہ، لہ ما فی السماوات جس کے لیے ہے
جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے۔ اللہ کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آسمان زمین اس کے اپنے ہیں، تو اسی کا رستہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ ہاں، اب آپ کو ہم نے قرآن کی روشنی دی، لالٹین دی، بلب دیا، بجلی دی، آپ یہ قرآن کی روشنی جلاتے ہیں تو لوگوں کو اللہ کی طرف جانے کا رستہ نظر آتا ہے۔ بس آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ قرآن کی روشنی جلاؤ اور لوگوں کو رستہ دکھا دو۔ اب باقی آگے کوئی اس رستے پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، کوئی اس روشنی کو استعمال کرتا ہے یا اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے، یہ آپ کا کام نہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے کس کو روشنی دے دیتا ہے، کس کو نہیں دیتے۔ اعلیٰ، غور سے سنو، اللہ، اللہ کی طرف، تصغیر الامور، سارے امور پہنچتے ہیں، سارے کام پہنچتے ہیں۔